حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله صدق الله العظيم خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آج کی اس مختصر سی گفتگو میں کچھ بہت ہی اہم باتیں جو موجودہ مسلمانوں کی صورتحال چل رہی ہے، جس میں دن بدن مسلمان پستی کی جانب ڈھلتا جا رہا ہے، ایک دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، چاروں طرف سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، بڑی نازک دور سے مسلمان چل رہا ہے۔ ہم اس پس منظر پہ کچھ باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر کیا بات ہے کہ مسلمان دن بدن ایک دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، ایک پریشانی میں گھرتا جا رہا ہے۔ ایک وقت مسلمانوں کی تاریخ دیکھی جاتی تھی تو مسلمان دنیا کی تمام قوموں سے، تمام لوگوں سے سب سے زیادہ افضل و عرفہ اور اعلیٰ نظر آتا تھا۔ ہر میدان میں، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، علمی میدان ہو، معاشیاتی میدان ہو، کسی بھی میدان میں اگر آپ نظر پھیلاتے تو مسلمان ایک عروج کی منزل پر نظر آتا۔ لیکن وہی مسلمان پر جب آپ آج کے ڈیٹ میں نظر رکھیں تو کہیں اس کا نام و نشان نہیں نظر آتا، بلکہ اس پر ہر طرف ظلم ہو رہے ہیں۔ آج کے دور میں مسلمان خود کو بتانا یہ بہت بڑا ظلم ہو جا رہا ہے۔ کبھی فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں کو بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے، کبھی کشمیر کی سرزمین پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کبھی برما کی سرزمین پر مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، دیگر جگہوں پر مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ لیکن دنیا کی کسی تنظیم کے اندر، کسی بھی ملک کے وزیر اعظم اور وہاں کے چیف منسٹر یا کسی تنظیم یا کسی فرد کے اندر اتنی جرت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ وہ مسلمانوں کی اس ظلم کا جواب دے سکے اپنے مخالف کو۔ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ امریکہ سے منہ کھول کر بات کر سکے، برطانیہ سے، انگریزوں سے منہ کھول کر بات کر سکے، اسرائیل سے بات کر سکے۔ کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہو رہی ہے۔ آخر کیوں؟ یہی وہ برطانیہ ہے، یہی وہ امریکہ ہے، یہی وہ انگریز ہے، یہی اسرائیل ہے، یہی یہودی ہے جو ایک وقت میں مسلمانوں کے بادشاہوں سے کانپ اٹھتا تھا، لرز اٹھتا تھا، سازشیں رچتا تھا، لیکن اس کو مسلمان کے بادشاہ اپنی ہنر کے ذریعے، اپنی قابلیت کے ذریعے، اپنی سیاست کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے اس کو کاٹ دیتا تھا، اس کی سازش کو۔ لیکن آج کسی کے اندر، کسی سیاستداں کے اندر، کسی مولوی کے اندر، کسی غیر عام لوگوں کے اندر بھی یہ جرت نہیں پائی جا رہی ہے۔ آخر کیوں؟ اتنا برا حال ہمارا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ عزیزان محترم، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ ہمارے اندر جو ایک ایمان کی شمع جلتی ہے، ایک ایمان کی جو روشنی ہوتی ہے، جو ایمان کی طاقت ہوتی ہے،
جس کے بل پر مسلمانوں نے پوری دنیا کو فتح کیا، وہ ایمان کی شمع کو ہم نے بجھا ڈالا، ہم نے ختم کر دیا، مٹا دیا۔ صرف ہم بولنے کے لیے مسلمان رہ گئے، ہم نے عبادت سے دور کر لیا خود کو، قرآن سے دور کر لیا، رسول اللہ کی سیرت سے خود کو دور کر لیا، جس کی وجہ سے آج ہمارا حال بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت سے خود کو دور کر لیتا ہے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، نافرمانی کرنے لگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس پر ایک ایسا بادشاہ مسلط کر دیتا ہے جس بادشاہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نافرمان اور غدار انسان پر ظلم کرنا، پریشانی دینا۔ یہی صورتحال آج ہماری ہے۔ میرے عزیز، اب جان لیں کہ جب تک اس بات کو آپ نہیں سمجھیں گے اور خود کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے نہیں ابھاریں گے، تیار نہیں کرتے، تو یقیناً جان لیں اس وقت تک اللہ بھی آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا، چونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم اس قوم کو ہدایت نہیں دیتے جو ہدایت کے لیے کوشش نہیں کرتی۔ جو ہدایت نہیں چاہتا اسے اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرما دیا کہ اگر بندے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، بندے یہ نہ سمجھو کہ تمہاری عبادت کا اللہ رب العزت محتاج ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، غفلت میں پڑ جاؤ گے، تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت اس زمین سے مٹا دے گا، تمہارے نام و نشان کو ختم کر دے گا، اور تمہارے بدلے ایک ایسی قوم کو تشکیل دے گا جس قوم کی صورتحال یہ ہوا کرے گی کہ وہ پہلے اللہ رب العزت اس قوم سے محبت کرے گی، پھر وہ قوم اللہ رب العزت سے محبت کیا کرے گی۔ یہ صورتحال، یہ شان ہوگی اس قوم کی۔ عزیزان گرامی، میں یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بہت نصیحت آمیز واقعہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو آج کی صورتحال بنا رکھی ہے لوگوں نے، مسلمانوں نے، اس پر یہ واقعہ منگول سلطنت کے بانی چنگیز خان، اس کے پوتے ہلاکو خان، جو بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا کرتا تھا، مسلمانوں کو پریشان کیا کرتا تھا، مسلمانوں کی مساجد اور مدرسے کو، دینی درسگاہوں کو بے دردی سے بغداد میں جو ہے کہ توڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، مسلمانوں کے نام و نشان کو مٹا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کئی دنوں تک دریائے دجلہ سے خون کے اثرات جو ہے کہ بہا کرتے تھے۔ اس طرح جو ہے کہ مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا۔ بغداد میں کہا جاتا ہے کہ 2 لاکھ، یا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 4 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، 4 لاکھ مسلمانوں کو۔ اس قدر صورتحال تھی مسلمانوں پر، اس قدر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہلاکو خان جب بغداد پہنچا، تو بغداد پہنچنے کے بعد اس نے یہ ایک اعلان کروا دیا پورے بغداد میں، اور کہا کہ جو بغداد کا سب سے بڑا عالم ہے وہ میرا سامنا کرے آ کر۔ کسی عالم کے اندر اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس کا جا کر سامنا کر سکے، چونکہ بہت بڑا ظالم تھا۔ ایک کم عمر بچہ، ایک چھوٹے سے ادارے کا معلم تھا، اس نے ہمت کیا اور سامنا کیا جا کر، اور جاتے وقت وہ اپنے پاس 3 چیز لے کر گیا۔ ایک اونٹ لے لیا، اور ایک بکرا، اور ایک مرغا۔ جب وہ تینوں چیز لے کر اس کے
ہلاکو خان کے پاس پہنچا اور روم میں داخل ہوا. داخل ہونے کے بعد ہلاکو خان نے کہا کہ پورے بغداد میں تمہارے علاوہ کسی کے اندر اتنی جرت نہیں تھی میرا سامنا کرنے کا. تو اس نے جواب دیا کہ اگر آپ کو سائز میں مجھ سے بڑا کھوجنا ہے تو باہر ایک اونٹ ہے، اور اگر داڑھی والا چاہیے اچھا خاصا تو باہر میں ایک بکرا ہے، اور اگر بلند آواز والا چاہیے تو باہر میں ایک مرغا ہے، ان میں سے کسی کو آپ بلا لیں. بہرحال تو وہ بھانپ لیا ہلاکو خان نے کہ یہ بندہ جو میرا سامنا کر رہا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں ہے. اس نے سوال کیا کہ بتاؤ میں یہاں کیوں آیا ہوں، کیسے آیا ہوں؟ تو اس بندے نے جو جواب دیا آپ کا دل کانپ اٹھے گا. یقین جانے کہ یہی صورتحال آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، یہی کمی آج ہمارے اندر ہے جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں. اس نے جواب دیا کہ یہ ہمارے اعمال ہیں، یہ ہماری گناہ اور اللہ سے غفلت کی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہاں پر مسلط کر دیا ہے. ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا، ہم اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گئے، عبادت کو چھوڑ دیے، رسم و رواج میں پڑ گئے، مغربی تہذیب جو میں ڈھل گئے. اس کی وجہ سے اللہ نے ہم پر آپ کو مسلط کر دیا ہے. تو کہا بتاؤ، ہلاکو خان نے کہا کہ بتاؤ ہم یہاں سے جائیں گے کیسے؟ تو اس نے کہا کہ جس دن ہم پکا اور سچا مسلمان بن گئے، جس دن ہم اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے لگ گئے، اسی دن آپ کا خاتمہ ہو جائے گا. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہی صورتحال آج کچھ ہماری ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے، باقی ساری کچھ ہم بھلا دیے. آج بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے کہ جب یہی عذاب کسی غیر مسلم پر ہوتا ہے تو ہم بڑی شان و شوکت کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اس کو اللہ سزا دے رہا ہے. لیکن جب یہی صورتحال ہم پر ہوتی ہے، ہم پر پریشانیاں آتی ہے، تو ہم اس وقت اس کو اللہ کا عذاب نہیں مانتے. ہم نہیں کہتے کہ ہماری بے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عذاب دیا ہے، دوسروں کو ٹھیک ہم بولتے ہیں. یہ ہماری صورتحال ہے جس کی وجہ سے جو ہے کہ آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو سدھارے اور سنوارے، سچا اور پکا مسلمان بنائے. اسی کو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم